فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ کا۔ گویا کہ حکمت کا لازمی نیسیسری تقاضا نتیجہ اللہ کا شکر ہے۔ اب اس میں دیکھیے دو چیزیں مل گئی، شکر اور اللہ کا شکر۔ کس کا شکر؟ ایک کا تعلق فطرت سے ہے، آپ کی فطرت کے اندر یہ شے مضمر ہے، انہیرنٹ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی خیر کرے، بھلائی کرے، آپ کی کسی ضرورت کو پورا کرے تو اس کے لیے ایک جذبہ تشکر پیدا ہو، جذبہ امتنان قلب میں پیدا ہو، اور آپ اگر کلچرڈ انسان ہیں تو آپ پھر اسے زبان سے بھی ادا کریں گے، جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری یہ ضرورت پوری کی ہے۔ شکر فطرت انسانی کی صحت کی علامت ہے، جس کو میں نے کہا سلیم الفطرت، یہاں تک کہ یہ حیوانات میں موجود ہے۔ آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی کی بالٹی رکھ کے اب وہ دیکھیے، جب وہ اپنی پیاس بجھا کر نگاہیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر جذبہ تشکر جو ہے جھلکتا ہوا صاف نظر آ جائے۔ تو فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کی صحت کا تقاضا ہے کہ جذبہ تشکر موجود ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس ہستی کو پہچانے جس کے لیے کہ شکر ہے۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے، جیسے کہ آگے چل کر آیا، انشکر لی ولوالدیک، سب سے پہلا شکر جو انسان میں ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے لیے ہوتا ہے۔ پالا پوسا، تکلیفیں اٹھائیں، اپنا پیٹ کاٹا اور ہمیں کھلایا، اپنی نیند جو ہے کھوئی، لیکن ہمارے اگر کوئی ہماری تکلیف لاحق تھی تو اس کا مداوع کرتے رہے۔ اس سے آگے انسان سوچتا رہا، اس ہوا سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، یہ آگ میرے لیے بہت مفید ہے، سب سے بڑھ کر یہ سورج ہے۔ تو ان کے لیے بھی ایک جذبہ تشکر ابھرا۔ لیکن ایک شکر تو اس ہستی کا ہوتا ہے جس کو انسان خود بھی کوئی بدلہ دے سکے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، والدین کے تشکر کا آپ حق ادا کر سکیں گے اگر بوڑھے والدین آپ کے پاس ہوں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اگر تمہارے پاس تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں تو دیکھنا کبھی انہیں اف تک نہ کہنا، کبھی انہیں جھڑکنا نہیں، ان سے بات کرنا بہت ادب کے ساتھ، اور اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا ان کے سامنے، سینہ تان کے بات نہ کرنا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ میں ان کا حق ادا کرنے سے قاصر ہوں، تو ہی ان پر رحم فرما، میں تجھ سے رحم کی درخواست کر رہا ہوں، میری اس درخواست کو شرف قبول عطا کرتے ہوئے ان پر رحم فرما۔ یہ گویا کہ آخری ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بہرحال بڑھاپے میں خدمت کی ہے تو کچھ نہ کچھ تو حق ادا کیا ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے شے کا معاملہ ہے، میں بہت زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا اور درمیانی کڑیاں بھی بیان کرتا ہوں۔ سورج ہے، اس کی ساری حرارت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں سورج ہی کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے یہ زمین، اسی سورج کی حرارت سے فصلیں پکتی ہیں، اسی سورج کا عمل تو ہے جو پانی کو بخارات بنا کر اٹھا رہا ہے سمندر سے، اسی سورج کے اتار چڑھاؤ سے ہواؤں کا نظام ہے، اسی سولر انرجی کو توارے درخت جو ہے جذب کر رہے ہیں، اور ان کی لکڑی کو جلا کر وہی سولر انرجی ان میں سے تم نکال لیتے ہو۔ گویا کہ انسانی زندگی کا جہاں تک انسان سوچ سکتا ہے وہ دار و مدار سورج پر ہے۔ لیکن سورج کا شکریہ کیسے ادا کریں، اس کے ساتھ کیا احسان کریں، کیا بھلائی کریں، کیا خدمت کریں؟ لیکن اگر نہ کیا جا سکے تو آدمی سر ٹیک دیتا ہے، تعظیم کرتا ہے، یہیں سے شکر بڑھ کر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اللہ کے سوا سب سے زیادہ جس کو پوجا گیا ہے وہ سورج ہے۔ لیکن عقل کی ایک چھلانگ اور ہے، صرف ایک چھلانگ۔ یہ سورج اور چاند تو ایک نظام میں جکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ہر روز ایک ہی نظام سے معاملہ چل رہا ہے، کوئی اور ہے جس کے نظام میں یہ جکڑے ہوئے ہیں، یہ ایک چھلانگ ہے۔
یہی چھلانگ لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تارا ستارہ چاند سورج سب کی نفی کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ہے عقل کا معاملہ. فطرت شکر کا جذبہ ہے. عقل اس ہستی کو پہچان لینا کہ جو تمام ہماری نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے. انشکر للہ، شکر کر اللہ کا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اللہ کا وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے. کیوں؟ اب اس کی شخصیت کے ارتقاء کے لیے، ترقی کے لیے، استحکام کے لیے ایک راک فاؤنڈیشن فراہم ہو گئی ہے. اس کی شخصیت کا ارتقاء ہوگا، اس کی شخصیت بنے گی، اس کی خودی توانا ہوگی. ومن کفر، اب یہاں پہچانیے لفظ کفر کو، یہ شکر کے مقابلے میں آ رہا ہے. ومن کفر، کفر کے معنی جو ہے اصل میں چھپا لینا ہے. کفارہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کا کفارہ ہے. قسم کھائی تھی توڑ رہا ہوں، کفارہ دے رہا ہوں. یا کہیں کہہ بیٹھا تھا اپنی بیوی کو تم میری ماں کی طرح ہو، اس کو کفارہ دینا ہے. سورہ مجادلہ میں ذکر تو ڈھانپ دینا، یعنی فطرت سے ابھرنے والے اس جذبے کو روک دینا، جذبہ تشکر کو دبا دینا، یہ کفر ہے. اور اس کے ساتھ ایک لفظ جو بہت عام آتا ہے، الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. کفر تو خود اس نے کیا ہے، اس کے اندر فطرت جو تھی اس فطرت کو اس نے دبایا ہے. سیکنڈریلی جب رسول کی دعوت سامنے آئی ہے، آیات سامنے آئی، ان کا انکار کیا ہے، تکذیب کی. یہ دو چیزیں ایک نہیں ہے، ہم مانی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے گورا چٹا، یہ گویا کہ ایک ہی مفہوم کے لیے دو الفاظ ہیں. نہیں نہیں، کفر اور شے ہے، تکذیب بالکل دوسری شے ہے، جھٹلا دینا. تو ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، اس کا کوئی شکر ادا کرے نہ کرے. وہ حمید ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، خود محمود ہے، کوئی حمد کرے نہ کرے. البتہ حمد کے معنی یہاں سمجھ لیجئے، حمد شکر اور ثنا دونوں سے مل کر بنتا ہے. الحمدللہ کل ثنا بھی اللہ کے لیے ہے اور کل شکر بھی اللہ کے لیے. انشکر للہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. اسی کے ساتھ عقل ایک قدم آگے بڑھتی ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. ذرا یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور وہ اسے واعظ کہہ رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. عام طور پر یہی خیال ہے کہ یہ انتقال کے وقت کی نصیحت اور وصیت تھی. اب ظاہر بات ہے کہ انسان اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو وہی باتیں بتائے گا جو اہم ترین ہیں اس کے نزدیک، اس کی زندگی کا حاصل ہے. دولت مند شخص اپنے دولت کا حساب بتائے گا، کہاں کہاں کس کس شکل میں ہے. حکیم انسان کے لیے اس کی حکمت ہی اس کا اصل خزانہ ہے، دولت ہے. تو اس حکمت کا خلاصہ اور لب لباب ہے جو حضرت لقمان منتقل کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ یہی ہے متاع فقیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. میرے پاس جو حکمت ہے، جو بھی میں نے قرآن سے اخذ کی ہے حکمت، یہی کچھ ہے. ساقی متاع فقیر، اس ہے ساقی متاع فقیر یہی کچھ ہے. میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. اب حضرت لقمان کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی وصیت، پہلی نصیحت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ بھی عقل کا تقاضا ہے. یہ پورا نظام کائنات کا اتنا مرکزیت لیے ہوئے ہے، اس کے اجزاء آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ یہاں کنٹرول کسی ایک ہی ہستی کا چل سکتا ہے، دو کا نہیں. دو کا ہوگا لفسدتا، اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہوتا تو کائنات میں فساد ہو جاتا. ایک کی مرضی یہ ہے، دوسرے کی یہ ہے. قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ پھر ہر جو الہ، ہر خالق اپنی شے لے کے علیحدہ ہو جائے گا. ایک ہستی ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے، ایک ذہن ہے جو اس کائنات میں کار فرما ہے، ایک حکمت ہے جو اس پوری کریشن کی پشت پر ہے. ایک قل هو اللہ احد. یہ ہے حکمت کا دوسرا نتیجہ عقل کے اعتبار سے.